جشن امیر المومنین مولا مشکل کشا حضرت علی بن ابی طالب بہت ماشاءاللہ، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ چہرے کبھی کبھی میسر ہوتے ہیں، ورنہ چہرے تو بہت نظر آتے ہیں، لیکن ولایت کی رمق والے چہرے بہت کم دستیاب ہوتے ہیں۔ لہذا جسے آل محمد اذن دیتے ہیں وہ یہاں تک تشریف لاتا ہے۔ لہذا 4 مصروں سے آگے سے سفر ہے، دیکھیں گے۔ دیکھیں قبلہ، جس گھڑی بھی پردہ غیبت اٹھایا جائے گا، 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 جس گھڑی بھی پردہ غیبت اٹھایا جائے گا۔ آپ تھوڑا سا بیدار ہونے تو اچھا لگے گا۔ ماشاءاللہ مجلسوں کے حوالے سے تو بہت سماعت فرمایا، آج پہلی بار ایسا موقع ملا ہے کہ منبر کے آدمی کو مسند پہ کھڑا کر دیا گیا۔ جس گھڑی بھی پردہ غیبت اٹھایا جائے گا، جس گھڑی بھی پردہ غیبت اٹھایا جائے گا۔ دوسرے مصرے سے تجربہ کرتا ہوں، جس گھڑی بھی پردہ غیبت اٹھایا جائے گا، جس گھڑی بھی پردہ غیبت اٹھایا جائے گا، منکرین فاطمہ کو پہلے لایا جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، تھوڑا تو بیدار ہونا چاہیے۔ جس گھڑی بھی پردہ غیبت اٹھایا جائے گا، جس گھڑی بھی پردہ غیبت اٹھایا جائے گا، منکرین فاطمہ کو پہلے لایا جائے گا۔ غاصب باغ فتق کو جب سزا دی جائے گی، وقف کے سوداگروں کو بھی جلایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ غاصب باغ فتق کو جب سزا دی جائے گی، وقف کے سوداگروں کو بھی جلایا جائے گا۔ جس گھڑی بھی پردہ غیبت اٹھایا جائے گا، منکرین فاطمہ کو پہلے لایا جائے گا۔ غاصب باغ فتق کو جب سزا دی جائے گی، وقف کے سوداگروں کو بھی جلایا جائے گا۔ مصرے آپ کی سماعت کے حوالے ہیں کہ قلب ابن زیاد کا بھی اثاثہ تو نہیں، قلب ابن زیاد کا تو اگر دلوں میں اٹھے مصرے اترے تو پھر ہاتھوں کو بلند ہونا چاہیے، لگے کہ ضمیر کے خمیر میں مزاج غدیر ہے کہ قلب ابن زیاد کا تو ہی اثاثہ تو نہیں، قلب ابن زیاد کا تو ہی اثاثہ تو نہیں، قلب ابن زیاد کا تو ہی اثاثہ تو نہیں، قوم کی رسوائی کا تو ہی پیاسا تو نہیں، قلب ابن زیاد کا تو ہی اثاثہ تو نہیں، قلب ابن زیاد کا تو ہی اثاثہ تو نہیں، قوم کی رسوائی کا تو ہی پیاسا تو نہیں۔ اما غضب کرتا ہے عزا خانوں کی تو جاگیر کو، غاصب باغ فتق کا تو نواسا تو نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مل کر نعرہ حیدری۔ کہ قلب ابن زیاد کا تو ہی اثاثہ تو نہیں، قوم کی رسوائی کا تو ہی پیاسا تو نہیں، غضب کرتا ہے عزا خانوں کی تو جاگیر کو، غاصب باغ فتق کا تو نواسا تو نہیں، غاصب باغ فتق کا تو 13 رجب ہے اور یہ جشن مسرت ہے، تو پھر یہ کہنے کا طالب حسینی حق رکھتا ہے ممکن نہیں نشان کعبہ زمین پہ ہوتا، ممکن نہیں نشان کعبہ زمین پہ ہوتا، گرنا نزول ذات مولا یہیں پہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ مجھے تو امید تھی کہ فتح پور سنے گا بہت، کیونکہ یہ ادب شناس لوگ بیٹھے ہیں جو لفظوں کو صرف کرتے ہیں۔ ممکن نہیں نشان کعبہ زمین پہ ہوتا، ممکن نہیں نشان کعبہ زمین پہ ہوتا، گرنا اب جو نہیں بولتا وہ واقعی استخارہ ہی نہیں لایا شاید۔ ممکن نہیں نشان کعبہ زمین پہ ہوتا، گرنا نزول ذات مولا یہیں پہ ہوتا، بنت اسد علی کو لائیں حرم میں، ورنہ حیدر جہاں پہ ہوتے کعبہ وہیں پہ ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بنت اسد علی کو لائیں حرم میں، ورنہ حیدر جہاں پہ ہوتے کعبہ وہیں پہ ہوتا۔ ممکن نہیں نشان کعبہ زمین پہ ہوتا، گرنا نزول ذات مولا یہیں پہ ہوتا، بنت اسد علی کو لائیں حرم میں، ورنہ حیدر جہاں پہ ہوتے کعبہ وہیں پہ ہوتا۔ عجیب کیفیت کے مصرے ہیں۔ یا علی کہنے سے ایمان سنور جاتا ہے، یا علی کہنے سے ایمان سنور جاتا ہے، یا علی کہنے سے ایمان سنور جاتا ہے، پر منافق ہے کہ اس نام سے ڈر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ پیچھے والوں کو تو تھوڑا بولنا چاہیے، جب جشن میں آئے ہیں تو لگے کہ لگے ہاں آپ جشن میں ہے۔ یا علی کہنے سے ایمان سنور جاتا ہے، میں چوتھا مصرع پڑھ رہا ہوں قبلہ، یا علی کہنے سے ایمان سنور جاتا ہے، پر منافق ہے کہ اس نام سے ڈر جاتا ہے۔ اما دیکھنے کے لیے مرتا ہے کوئی حیدر کو، اور کوئی دیکھ کے حیدر کو ہی مر جاتا ہے۔ مل کر نعرہ حیدری۔ یا علی کہنے سے ایمان سنور جاتا ہے، یا علی کہنے سے ایمان سنور جاتا ہے، پر منافق ہے کہ اس نام سے ڈر جاتا ہے۔ دیکھنے کے لیے مرتا ہے کوئی حیدر کو، اور کوئی دیکھ کے حیدر کو ہی مر جاتا ہے۔ اجازت ہے مصرے پڑھوں؟
جلال پرتو نور خدا کی یہ ہے آب و تاب. جلال پرتو نور 13 رجب ہے نا, جلال پرتو جشن اسی کے حوالے سے ہے. جلال پرتو نور خدا کی یہ ہے آب و تاب, اندھیروں کی صفوں میں قہر بن کر ماند اترا ہے. اللہ اکبر. امید تھی کہ یہ پڑھے لکھے لوگ تو ساتھ دیں گے ذرا سا, کہ جلال پرتو نور خدا کی یہ ہے آب و تاب, اندھیروں کی صفوں میں قہر بن کر ماند اترا ہے. مثال رشک کوہ طور کیوں کر نہ زمین چمکے, رجب کی 13ویں کو 14ویں کا چاند اترا ہے. مثال رشک کوہ طور کیوں کر نہ زمین چمکے, رجب کی 13ویں کو رجب کی 13ویں کو 14ویں کا چاند اترا ہے. جلال پرتو نور خدا کی یہ ہے آب و تاب, اندھیروں کی صفوں میں قہر بن کر ماند اترا ہے. مثال رشک کوہ طور کیوں کر نہ زمین چمکے, رجب کی 13ویں کو 14ویں کا. بھائی شعر پڑھوں, اجازت ہے؟ رجب کی 13ویں کو 14ویں کا اجازت, چاند اترا ہے. مصرے ہیں فتح پور والوں, آپ کی ماشاءاللہ آپ کی سماعتوں کے ہمیشہ مخروض رہے ہیں کہ چاہے وہ مجلس ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو, آپ ماشاءاللہ بہت بہترین ہمیں نوازتے ہیں. شعر سنیے گا کہ حرم کو بھی حرم جس نے کیا ہے, حرم کو بھی حرم, اب ظاہر سی بات ہے میں چیختا تو زیادہ نہیں ہوں, ایسی شائستگی سے پڑھتا چلا جاتا ہوں. حرم کو بھی حرم جس نے کیا ہے, نگہ بان حرم اس کا لقب ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حرم کو بھی حرم جس نے کیا ہے, دوسرا مصرع پڑھ رہا ہوں, حرم کو بھی حرم جس نے کیا ہے, نگہ بان حرم اس کا لقب ہے. لو کعبے میں وہ قبلہ آ رہا ہے کہ خود کعبہ بھی جس کے ہی سبب ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حرم کو بھی حرم اس نے جس نے کیا ہے, حرم کو بھی حرم جس نے کیا ہے, نگہ بان حرم جس کا لقب ہے. لو کعبے میں وہ قبلہ آ رہا ہے کہ خود کعبہ بھی جس کے ہی سبب ہے. کہا اللہ نے یہ مصطفیٰ سے, علی کا جشن یوں مل کر منائیں, فلک پہ میں ہوں تو میرا رجب ہے, زمین پہ تو ہے تو تیرا رجب ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. فلک پہ میں ہوں تو میرا رجب ہے, زمین پہ تو ہے تو تیرا رجب ہے. فلک پہ میں ہوں تو میرا رجب ہے. کہا اللہ نے یہ مصطفیٰ سے, علی کا جشن یوں مل کر منائیں, فلک پہ میں ہوں تو میرا رجب ہے, زمین پہ تو ہے تو تیرا رجب ہے. فلک پہ میں ہوں تو میرا رجب ہے, زمین پہ تو ہے تو تیرا رجب ہے. مصرے پڑھوں پھر اجازت چاہ رہا ہوں آپ کی. فلک پہ میں ہوں تو میرا رجب ہے, زمین پہ تو ہے تو تیرا رجب ہے. مصرے سنیے گا کہ کنز مخفی کے تعارف کو ولی آئے ہیں. کیا بات ہے اللہ اکبر, بولنا چاہیے تھا. کنز مخفی کے تعارف کو ولی آئے ہیں, حامل مظہر اوصاف جلی آئے ہیں. اللہ اکبر. پیچھے والوں تک کا ہاتھ اٹھنا چاہیے اگر دلوں میں شعر اتر جائے. کنز مخفی کے تعارف کو, جائیے قرآن پڑھیے گا, جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کو اللہ ایڈریس کر کے کہہ رہا ہے, انطاہرہ بیتیہ للطائفین والعاکفین والرکع سجود. اے ابراہیم اور اسماعیل میرے گھر کو پاک کرو, میرے گھر کو طاہر کرو, میرے گھر کو پاکیزہ کرو. تو پھر طالب علی حسینی یہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ نہیں, کنز مخفی کے تعارف کو ولی آئے ہیں. اب فتح پور نہیں بولے گا تو پھر کون بولے گا. کنز مخفی کے تعارف کو ولی آئے ہیں, حامل مظہر اوصاف جلی آئے ہیں. پہلے 2 نبیوں نے طاہر کیا آ کر کے حرم, پھر کہیں بعد میں کعبے میں علی آئے. اللہ اکبر. پہلے 2 نبیوں نے طاہر کیا آ کر کے حرم, پھر کہیں بعد میں کعبے میں علی آئے ہیں. پہلے 2 نبیوں نے طاہر کیا آ کر کے حرم, پھر کہیں بعد میں کعبے میں علی آئے ہیں. تو میرے لب پہ اس کا قصیدہ سجا ہے, یہ سب جس کی خاطر سجایا گیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے لب پہ اس کا قصیدہ سجا ہے, یہ سب جس کی خاطر. مصرع پڑھوں, اجازت ہے آپ کی. میرے لب پہ اس کا قصیدہ سجا ہے, یہ سب جس کی خاطر سجایا گیا ہے. عالم عہد امکان سے تابع ابد, جس کی بیعت کو اوجب بنایا گیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. شعرا سے بات چاہتا تھا کہ عالم عہد امکان سے تابع ابد,
قبلہ سنیے گا، دیکھیے گا، عالم عہد امکان سے تابع ابد میرے لب پہ اس کا قصیدہ سجائے. میں سوچ رہا ہوں ذرا دھیرے سے پڑھ کے دیکھ لوں کہ آپ کتنی بیداری سے سن رہے ہیں. میرے لب پہ اس کا قصیدہ سجا ہے، یہ سب جس کی خاطر سجایا گیا ہے. عالم عہد امکان سے تابع ابد جس کی بیعت کو اوجب بنایا گیا ہے. اور علی کا بھلا اس سے کیسا تقابل، علی اور اس میں بڑا فرق ٹھہرا. یہ دستے نبی پہ اٹھایا گیا ہے، یہ بزم نبی سے اٹھایا گیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. علی کا بھلا اس سے کیسا تقابل، علی اور اس میں بڑا فرق ٹھہرا. یہ دستے نبی پہ اٹھایا گیا ہے، یہ بزم نبی سے اٹھایا گیا ہے. یہ دستے نبی پہ اٹھایا گیا ہے، یہ بزم نبی سے اٹھایا گیا ہے. یہ دستے نبی پہ اٹھایا گیا ہے، یہ بزم نبی سے اٹھایا گیا ہے. پھر شعر نظر کر رہا ہوں کہ بڑا بے چین تھا اسلام بھی، دیکھیں گے، بڑا بے چین تھا اسلام بھی. میں آپ کا وقت تو نہیں لے رہا. بڑا بے چین تھا اسلام بھی دور ثلاثہ میں. بڑا بے چین تھا اسلام بھی دور ثلاثہ میں. اگر اجازت دے تو دوسرا مصرع پڑھوں. بڑا بے چین تھا اسلام بھی دور ثلاثہ میں، سکون تب پائے گا دی جب در رابع پہ آئے گا. اللہ اکبر. بڑا بے چین تھا اسلام بھی. چلیے آپ دوسرے مصرے پہ نہیں بولے، میں دیکھتا ہوں کہ چوتھے مصرے پہ کون نہیں بولتا. بڑا بے چین تھا اسلام بھی دور ثلاثہ میں، سکون تب پائے گا دی جب در رابع پہ آئے گا. ابو طالب کے بیٹوں کا عجب رشتہ حرم سے ہے، کوئی کعبے میں آیا تھا کوئی کعبے میں آئے گا. ابو طالب کے بیٹوں کا عجب رشتہ حرم سے ہے، کوئی کعبے میں آیا تھا کوئی کعبے پہ آئے گا. کوئی کعبے میں آیا تھا کوئی کعبے پہ آئے گا. وہ ہو منبر موت کا کیا سخنور، وہ ہو منبر موت کا کیا سخنور جو تیغوں کی چھاؤں میں لیٹا نہیں ہے. وہ ہو منبر موت کا کیا سخنور جو تیغوں کی چھاؤں میں لیٹا نہیں ہے. وہ ہو منبر موت کا کیا سخنور جو تیغوں کی چھاؤں میں لیٹا نہیں ہے. مصرع ہے، یہ اللہ کے گھر میں پسر کس کا اترا، خدا کا تو کوئی بھی بیٹا نہیں ہے. یہ اللہ کے گھر میں پسر کس کا اترا، خدا کا تو کوئی بھی بیٹا نہیں ہے. کہ طالب جو مسکرائی تھی دیوار حرم کی، طالب جو مسکرائی تھی دیوار حرم کی، نوشاد بن کے پھر وہ صبح شاد آ گئی. اللہ اکبر. بولنا چاہیے آپ کو. طالب جو مسکرائی تھی دیوار حرم کی، نوشاد بن کے پھر وہ صبح شاد آ گئی. یہ جستجو تلاش فضائل بھی خوب ہے، اصغر ہنسے تو تیرا رجب یاد آ گئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں نے شعر نظر کیا ہے. طالب جو مسکرائی تھی دیوار حرم کی، نوشاد بن کے پھر وہ صبح شاد آ گئی. یہ جستجو تلاش فضائل بھی خوب ہے، اصغر ہنسے تو تیرا رجب. دیکھیں میں نے مکمل جشن کے حوالے سے شعر پڑھے ہیں. اصغر ہنسے تو تیرا رجب. اب ایک لفظ سے کعبے سے کربلا کا گریز کیا ہے. اصغر ہنسے تو تیرا رجب یاد آ گئی. اگر آپ واقعی متوجہ ہے تو مصرے پڑھوں کہ حرم لگے ہے حرم کے مکین کا بیٹا، حرم لگی ہے حرم کے مکین کا بیٹا، حرم لگی ہے حرم کے مکین کا بیٹا. ایک ایک شخص سے توجہ چاہتا ہوں. حرم لگے ہے حرم کے مکین کا بیٹا، حرم لگے ہے حرم کے مکین کا بیٹا، حرم لگے ہے حرم کے مکین کا بیٹا، بڑا حسین ہے امام مبین کا بیٹا. اللہ اکبر. حرم لگی ہے حرم کے مکین کا بیٹا، حرم لگے ہے حرم کے مکین کا بیٹا، بڑا حسین ہے امام مبین کا بیٹا. وہ جس کا ہاتھ بھی کٹ کر نہ جھک سکا طالب، وہ صرف ایک ہے ام البنین کا بیٹا. وہ جس کا ہاتھ بھی کٹ کر نہ جھک سکا طالب، وہ صرف ایک ہے ام البنین کا بیٹا. حرم لگی ہے حرم کے مکین کا بیٹا، بڑا حسین ہے امام مبین کا بیٹا. وہ جس کا ہاتھ بھی کٹ کر نہ جھک سکا طالب. میں مکمل قطعے پڑھ رہا ہوں. وہ جس کا ہاتھ بھی کٹ کر نہ جھک سکا طالب، وہ صرف ایک ہے ام البنین کا بیٹا. آئیے جب اس نہج پر آ گئے ہیں تو یہ مصرے بھی پڑھی دیتے ہیں. وہ صرف ایک ہے ام البنین کا بیٹا. قبلہ توجہ چاہتا ہوں کہ نصیب میرا یوں عباس نے سوار دیا،
نصیب میرا یوں عباس نے سوار دیا، نصیب میرا یوں عباس نے سوار دیا، نصیب میرا یوں عباس نے سوار دیا، سفینہ ڈوبنے والا تھا پر ابھار دیا، نصیب میرا یوں عباس نے سوار دیا۔ اب اگر جو نہیں بولتا وہ اس کی بے نیازی ہے، مصرے میں کمی نہیں ہے۔ نصیب میرا یوں عباس نے سوار دیا، سفینہ ڈوبنے والا تھا پر ابھار دیا، علی نے مانگا تھا ایک چاند سا پسر لیکن خدا نے ان کے یہاں چاند ہی اتار دیا۔ اللہ اکبر۔ علی نے مانگا تھا ایک چاند سا پسر لیکن، علی نے مانگا تھا ایک چاند سا پسر لیکن خدا نے ان کے یہاں چاند ہی اتار دیا۔ نصیب میرا یوں عباس نے سوار دیا، سفینہ ڈوبنے والا تھا پر ابھار دیا، علی نے مانگا تھا ایک چاند سا پسر لیکن خدا نے ان کے یہاں چاند ہی اتار دیا، خدا نے ان کے یہاں چاند ہی اتار دیا۔ مصرے سنیے گا کہ خدا نے ان کے یہاں چاند ہی اتار دیا تو کلی کے نقش کا نقشہ چمن کے پاس کا ہوگا، کلی کے نقش کا نقشہ چمن کے پاس کا ہوگا، نظر جائے کہ دریا پر تصور پیاس کا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ابھی سب میں مصرے پڑھ رہا ہوں۔ کلی کے نقش کا نقشہ چمن کے پاس کا ہوگا، نظر جائے کہ دریا پر۔ آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، جوگی رام پورے چلے جائیں، نجف ہند چلے جائیں، مشہد چلے جائیں، عراق چلے جائیں، کربلا چلے جائیں، بی بی زینب کے روضے پہ جائیں، جناب سکینہ کے روضے پہ جائیں، جناب حبیب کے روضے پہ جائیں، آپ جب جائیں گے تو وہاں پہ ایک چیز ایک جیسی ملے گی۔ وہ مصرے سنیے کہ کلی کے نقش کا نقشہ چمن کے پاس کا ہوگا، نظر جائے گی دریا پر تصور پیاس کا ہوگا، خدا کی ذات نے غازی کو وہ معیار بخشا ہے، وہ جس معصوم کا روزہ علم عباس کا ہوگا۔ نعرہ حیدری۔ خدا کی ذات نے غازی کو وہ معیار بخشا ہے، خدا کی ذات نے غازی کو وہ معیار بخشا ہے، وہ جس معصوم کا روزہ، وہ جس معصوم کا روزہ علم عباس کا ہوگا، خدا کی ذات نے غازی کو وہ معیار بخشا ہے، وہ جس معصوم کا روزہ علم عباس کا ہوگا۔ طالب، یہ مجمع یوں ہی بیدار نہیں ہوتا جب تک دلوں کے صحیفے میں ولایت کی مہریں نہ لگ جائیں۔ اللہ اکبر۔ کلی کے نقش کا نقشہ چمن کے پاس کا ہوگا، نظر جائے کہ دریا پر تصور پیاس کا ہوگا، خدا کی ذات نے غازی کو وہ معیار بخشا ہے، وہ جس معصوم کا روزہ علم عباس کا ہوگا۔ مصرے سنیے کہ جسے علی کی ولایت سمجھ نہیں آتی، جسے علی کی ولایت سمجھ نہیں آتی، جسے میں نے تقریر میں، مجھے یاد ہے کہ میں یہاں مجلس پڑھنے آیا تو میں نے کہا تھا کہ بہت سے لوگوں کو آج امیر المومنین کی ولایت سمجھ میں نہیں آتی، تو یہ جملہ کہا تھا کہ ان لوگوں سے اچھے تو وہ انگریز تھے جنہوں نے ولایت کی شدت تعجیل کو سمجھا اور اپنی حکومت کا نام ہی ولایت رکھا، کیونکہ جب پہلے زمانے میں لوگ پوچھتے تھے کہاں جا رہے ہو پڑھنے تو لوگ کہتے تھے ولایت جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو تم سے اچھے تو وہ انگریزی نکل آئے جو ولایت کی حکومت چلا رہے ہیں۔ آئیے پھر مصرے پڑھتا ہوں۔ جسے علی کی ولایت سمجھ نہیں آتی، جسے علی کی ولایت سمجھ نہیں آتی، آپ جب تک جاگیں گے میں دوسرا مصرع ادا نہیں کروں گا۔ جسے علی کی ولایت سمجھ نہیں آتی، جسے علی کی ولایت سمجھ نہیں آتی، جسے علی کی ولایت سمجھ نہیں آتی، ہمیں تو اس کی ولادت سمجھ نہیں آتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جسے علی کی ولایت سمجھ نہیں آتی، جسے علی کی ولایت سمجھ نہیں آتی، جسے علی کی ولایت سمجھ نہیں آتی، ہمیں تو اس کی ولادت سمجھ نہیں آتی۔ وہ اب قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں جناب کہ جن کو ایک بھی آیت سمجھ نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ جسے علی کی ولایت سمجھ نہیں آتی، ہمیں تو اس کی ولادت سمجھ نہیں آتی، وہ اب قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں جناب کہ جن کو ایک بھی آیت سمجھ نہیں آتی۔ تو علی کا عشق منافق کے دل میں کیسے ہو، نجاستوں کو طہارت سمجھ، علی کا عشق منافق کے دل میں کیسے ہو، نجاستوں کو طہارت سمجھ نہیں آتی، جسے علی کی ولایت سمجھ نہیں آتی، ہمیں تو اس کی ولادت سمجھ نہیں آتی۔ علی کا عشق منافق کے دل میں کیسے ہو، نجاستوں کو طہارت سمجھ نہیں آتی۔ تو تیغ علی، اجازت ہے تیغ، اب
دم لگانے کے بعد تو حق بنتا ہے کہ آپ سے کہہ سکے. تیغ علی ہنر یہ دکھاتی چلی گئی. ہائے 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 علی گنج میں مصرے نہ سنے گا تو پھر کہاں سنے گا. تیغ علی ہنر یہ دکھاتی چلی گئی، آداب حرب و ضرب سکھاتی چلی گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تیغ علی ہنر یہ دیکھیں، یہ جشن جو بہار ہو رہا ہے یہ بھی موسم کو ہم احتجاج کر کے بتا رہے ہیں کہ تیری سردی الگ ہے، ولایت کی گرمی الگ ہے. نعرہ حیدری. تیغ علی ہنر یہ دکھاتی چلی گئی. مصرے سنیے گا، عجیب قیامت کی مصرے ہیں. تیغ علی ہنر یہ دکھاتی چلی گئی، تیغ علی ہنر یہ دکھاتی چلی گئی، تیغ علی ہنر یہ دکھاتی چلی گئی، آداب حرب و ضرب سکھاتی چلی گئی. دوسرا مطلب ہے کہ تیغ علی ہنر یہ دکھاتی چلی گئی، آداب حرب و ضرب سکھاتی چلی گئی، جس سے نگاہ اپنی ملاتی چلی گئی. تلوار چل رہی ہے نا، جس سے نگاہ اپنی ملاتی چلی گئی، ان خاکیوں کو خاک بناتی چلی گئی. میں نے مصرے دھیرے سے پڑھ دیا، آپ نے دھیرے سے سن لیا. جس سے نگاہ اپنی ملاتی چلی گئی. ایک منظرنامہ ہے ذوالفقار کا، جس سے نگاہ اپنی ملاتی چلی گئی. تیغ علی ہنر یہ دکھاتی چلی گئی، آداب حرب و ضرب سکھاتی چلی گئی، جس سے نگاہ اپنی ملاتی چلی گئی، ان خاکیوں کو خاک بناتی چلی گئی. میدان کارزار میں ایک سور پھونک کر، میدان تلوار چل رہی ہے، میدان کارزار میں ایک سور پھونک کر شمع حیات و کفر بجھاتی چلی گئی. اللہ اکبر، بولو تو صحیح تو بات بنے. میدان کارزار میں ایک سور پھونک کر شمع حیات و کفر بجھاتی چلی گئی. پہلے سنا کے موت کی مقتل میں لوریاں، پھر سب بسب صفوں کو سلاتی چلی گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. تیغ علی ہنر یہ دکھاتی چلی گئی، آداب حرب و ضرب سکھاتی چلی گئی، جس سے نگاہ اپنی ملاتی چلی گئی، ان خاکیوں کو خاک بناتی چلی گئی. پہلے سنا کہ موت کی مقتل میں لوریاں، پھر سب بسب صفوں کو سلاتی چلی گئی. میدان کارزار میں ایک سور پھونک کر شمع حیات و کفر بجھاتی چلی گئی. مقصد تھا دشمنوں کے بدن کو تراشنا، مقصد تھا دشمنوں کے بدن کو تراشنا، اس واسطے سروں کو اڑاتی چلی گئی. مقصد تھا دشمنوں کے بدن کو تراشنا، اس واسطے سروں کو اڑاتی چلی گئی. شعر پڑھوں؟ اجازت ہے؟ تیغ علی ہنر یہ دکھاتی چلی گئی، تیغ علی ہنر یہ دکھاتی چلی گئی، آداب حرب و ضرب سکھاتی چلی گئی، جس سے نگاہ اپنی ملاتی چلی گئی، ان خاکیوں کو خاک بناتی چلی گئی. مقصد تھا دشمنوں کے بدن کو تراشنا، اس واسطے سروں کو اڑاتی چلی گئی. پہلے سنا کے موت کی مقتل میں لوریاں، پھر صف بصف صفوں کو سلاتی چلی گئی. میدان کارزار میں ایک سور پھونک کر شمع حیات و کفر بجھاتی چلی گئی. شعر سنیے، قبلہ شعر. شمع حیات و کفر بجھاتی چلی گئی، اللہ رے سخاوت تیغ ابو تراب، اللہ رے سخاوت تیغ ابو تراب، اما فتنہ گروں میں موت لٹاتی چلی گئی. ہائے 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 ہائے. اللہ رے سخاوت تیغ ابو تراب، فتنہ گروں میں موت لٹاتی چلی گئی. سن سے چلی جو سر پہ کمر تک اتر گئی، بے ساختہ بدن میں سماتی چلی گئی. ایک ضرب سے لئی کو برابر کا کاٹ کر کیا عدل ہے یہ سب کو بتاتی چلی گئی. تو طالب خورا